ناظرین، آج ہم جس شخصیت کے ساتھ ایک اہم ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، وہ شخصیت کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ وہ اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کے سینئر رہنما ہیں اور پنجاب کے اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کے پریزیڈنٹ ہیں۔ تو آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ جناب اعجاز گوندل صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم اعجاز صاحب۔ وعلیکم السلام بلال بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اعجاز صاحب آپ سنائیں، صحت طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ بھائی جان، اللہ پاک کا بڑا کرم ہے۔ اعجاز بھائی، آج ہم بہت ہی اہم ٹاپک پر آپ سے بات کرنا چاہیں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، طلبہ کا سیاست میں کردار، تو اس حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو پہلا میرا آپ سے ایک سوال ہے، کیا طلبہ کو سیاست میں آنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو میں سوشل میڈیا ٹیم پاکستان SYP اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بندہ نچیز کو اس قابل سمجھا اور موقع دیا۔ موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آپ کا سوال ہے کہ کیا طلبہ کو سیاست میں آنا چاہیے، تو سب سے پہلے ہمیں یہ ڈیفائن کرنا ہوگا کہ سیاست ہے کیا۔ اگر ہم سیاست کا فقہ میں معنی دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے تعزیر، اور اگر عرف عام میں دیکھیں تو سیاست کا مطلب ہوتا ہے کسی ریاست کا انتظامی امور کو چلانا۔ اب آپ اپنے ذہن میں یہ معنی رکھیں تو کسی اور سوال کی گنجائش نہیں رہتی۔ اس بات سے یہ تمام چیزیں آشکار ہو جاتی ہیں کہ طلبہ ہی کو سیاست میں آنا چاہیے جنہوں نے کچھ سیکھا ہوا ہوتا ہے۔ جی بالکل بالکل۔ تو جی ہمارا نیکسٹ سوال یہی ہے کہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ ہمارے پاکستان کے بانی ہیں، تو ان کے طلبہ کی سیاست کے حوالے سے بہت سے فرمان ہیں۔ تو قائد کی نظر میں طلبہ کی سیاسی اہمیت کیا تھی؟ جی آپ شروع سے دیکھیں، جیسے ہی تحریک آزادی چلی تو سب سے زیادہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ایڈریس طلبہ سے کیا تھا، اور تحریک آزادی جو کہ علی گڑھ یونیورسٹی سے سٹارٹ ہوئی تھی، اس کا بہت بڑا رول ہے۔ اب قائد اعظم کا فرمان کی جانب ہم بڑھتے ہیں تو ان کا فرمان ہے کہ کوئی بھی قوم جدوجہد اور قربانیوں کے بغیر آزادی حاصل نہیں کر سکتی۔ آپ اپنی تعلیم پر دھیان دیں اور عمل کے لیے تیار رہیں۔ یہ آپ کا پہلا فرض ہے کہ آپ تعلیم کا ایک حصہ جو کہ دور حاضر کی سیاست ہے اس کو بھی مطالعہ کریں، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ دنیا حاضر میں اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ جی بالکل بالکل۔ ابھی میرا جو آپ سے نیکسٹ سوال ہے، کیا دور حاضر کا نظام تعلیم طلبہ کو سیاست میں آنے دے گا؟ جی سب سے پہلے تو ہم بڑھتے ہیں نظام تعلیم کی جانب کہ دور جی حاضر کا جو تعلیمی نظام ہے وہ ہے کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ جب میٹرک کلاس پاس کرتے ہیں تو اس سے آگے بہت سے مضافات ہیں جس میں آپ ماسٹر کی ڈگری بھی سیاست میں حاصل کر لیتے ہیں۔ تو جی تعلیم جو آپ کی ایک رہنمائی کر رہی ہے، یہ اور رستہ دکھا رہی ہے۔ دراصل ہم سیاست کو سمجھ نہیں پائے، یہ ایک پاکیزہ چیز ہے۔ اصل میں ہمارا ہاں جب پیرنٹس بھی، جب ہم اسکولوں کالجز میں جاتے ہیں تو پیرنٹس اکثر یہی کہتے ہیں کہ آپ سیاست سے پولیٹیکل پارٹی سے دور رہیں، آپ آرگنائزیشن سے دور رہیں۔ ایون کہ ہمارے اسٹوڈنٹ کو یہ اتنا کنجسٹڈ کر دیا گیا ہے کہ آپ صرف کتابی کیڑے بن کر زندگی گزاریں۔ جب ایک اسٹوڈنٹ کتابی کیڑا بن کر زندگی گزارے گا، عملی زندگی کا اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا، کل کو وہ ملک کا کوئی بھی افسر ہی بن جاتا ہے، کوئی لیڈر بن جاتا ہے، تو وہ کیسے لیڈ کر سکتا ہے پھر اس قوم کو؟ یہی بات ہے۔ جی اگلا جی میرا کیا سیاست تعلیم سے ضروری ہے؟ دیکھیں جی، کوئی بھی چیز علم سے ضروری نہیں ہے۔ فرمان ہے طالب علم فریضہ علی کل مسلم، تعلیم فرض ہے ہر مسلمان پر، لیکن اگر آپ سیاست کرنا چاہتے ہیں تو بھی تعلیم ضروری ہے۔ آپ کے پاس علم ہونا چاہیے، سیاست کے نشیب و فرائض سے آپ واقف ہوں۔ سیاستدان پڑھے لکھے ہوں گے تو آج اسمبلی کا وہ حال نہیں ہوگا جو کہ گزشتہ کچھ روز قبل آپ نے اسمبلی میں دیکھا۔ جی بات آپ کی بجائے اگر میں کہوں تو تلخ حقیقت ہے، آج ہمارے اسمبلی میں وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے جو میٹرک شاید پاس نہ ہو،
اگر وہ پاس اس کے پاس ڈگری ہوتی ہے، میٹرک پاس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ڈگری بنوائی ہے، لی ہے، نہ کہ علم حاصل کیا ہے۔ اگر ہمارا نوجوان صحیح طرح پڑھ کے میدان عمل میں اترتا ہے تو وہ کامیاب نوجوان ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز آتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا، میں بات کروں پھر وہ بات کسی ہمارے ایک سینئر رہنما ہے ابھی اسمبلی کا حصہ ہے، تو ایک دن فرمانے لگے جی میں تو گیا باہر تو میں نے وہاں پہ جا کے چرچ میں عید کی نماز پڑھی ہے۔ تو ہم پھر ایسے سیاستدانوں کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ اور اگر ہم سیاست کی بات کریں تو سیاست میں اگر طلبا کو یہاں پہ ایک اچھا سسٹم بتایا جائے کہ سیاست غلط نہیں ہے، طلبا کی رہنمائی کی جائے کہ آپ نے ہی میدان عمل میں اترنا ہے، کون سا وہاں سے فرشتے آسمان سے اترنے ہیں؟ یہ اگر اپنے کنٹری کو سدھارنا ہے، اپنے ملک کو سدھارنا ہے، تو انہی قوم کے جو نسل ہے وہ آگے آ کے لیڈرشپ کا مظاہرہ کرتی ہے۔ جس طرح ہمارے قائد ہے، ہمارے بڑے بھائی ہیں شہیر بھائی نے جو نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم دیا ہے، تو پہلے نمبر پہ تو میں ان کا بہت زیادہ مشکور ہوں۔ آج ہزاروں لاکھوں نوجوان ان کی وجہ سے راہ راست پہ آ گئے ہیں۔ ہم چونکہ یونیورسٹی کالجز کے پڑھے ہوئے ہیں، جب یونیورسٹی کالجز کے اسٹوڈنٹ اچھا کام کرتے ہیں نا، کسی کو یار وہ فلاں کا لڑکا ہے اور فلاں آرگنائزیشن میں کام کر رہا ہے اتنا اچھا، خاتم النبیین کا نعرہ یہ اسٹوڈنٹ ٹائی کوٹ پہن کے جب لگاتا ہے تو یہی سیاستدان بن کے اگر میدان میں آتا ہے تو کیا یہ ملک ترقی نہیں کرے گا؟ تو میرا اگلا سوال ہے، آپ نوجوان نسل کو سیاست کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ نوجوان نسل کو سیاست کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ پہلے سیاست کو پڑھیں، آپ دیکھیں اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے۔ یہاں پہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا، جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا، جدا ہوتی ہے سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اگر آپ سیاست میں آنا چاہتے ہیں تو پہلے پڑھیں اسلام کو، اگر آپ لانا چاہتے ہیں تو خلفۂ راشدہ کا نظام اسلامی ریاست ہے جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تک آ کے ختم ہو گیا، اور اس کے بعد حضرت عمر بن عبد العزیز رحیم اللہ کے 2.5 سال ہیں۔ اس کے بعد پوری دنیا میں کہیں بھی وہ نظام نہیں لایا جا سکا۔ اس کے لیے ہمیں سٹرگل کرنی ہوگی، اور قرآن پاک کہتا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، گویا ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی۔ یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ اس کے لیے بالکل میں یہی کہوں گا کہ ہمیں پہلے اس نظام کو پڑھنا ہوگا۔ جی بالکل، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے ریاست مدینہ کو بنایا جب، تو ابھی بھی ہماری گورنمنٹ یہی کہتی ہے کہ ریاست مدینہ، کیا میرے نبی کی ریاست جو ہے اس میں اللہ معاف کرے یہ زنا تو نہیں ہو رہا تھا جس طرح آج سر عام ہو رہا ہے؟ میں سر عام ہی سے بولوں گا۔ دوسرے نمبر پہ یہ زیادتی، ظلم و زیادتی غریب کے ساتھ جو ہو رہی ہے وہ ہمارے خلفائے راشدین کے دور میں بھی نہیں ہوتے تھے۔ جس طرح ہمارا یہ جو سسٹم سارا بدلا ہوا ہے، نظام ہمارا خراب ہے، تو وہ اس طرح تو نہیں تھا نا، وہ ایک طے شدہ خدا کی طرف سے نظام تھا۔ ہم اس کے لیے قوم، میں یہ بھی کہنا چاہوں گا ساتھ ساتھ کہ ہماری قوم کو بھی بدلنا ضروری ہے۔ انڈیویجولی ہم جب انفرادی تبدیلی کریں گے تو آگے تبدیلی آنا سٹارٹ ہو جائے گی نا، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے خود جو ہے وہ ناآشنا ہیں، ہم ان کی زندگی پر عمل کریں گے تو پھر ہمارے حکمران بھی اچھے ہوں گے۔ تو کیا اگلا سوال کی جانب بڑھتے ہیں جی، کیا سیاسی زندگی سے طالب علم کی زندگی متاثر نہیں ہوگی جب انسان سیاست میں آتا ہے؟ میرا سوال ہے کہ اس کی زندگی تو متاثر ہوتی ہے مختلف مسائل کا سامنا کرنا، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ طالب علم ہیں اور اپنی جی جامعہ کی حد تک سیاست سے وابستہ ہیں تو کبھی بھی متاثر نہیں ہوگی، کیونکہ سیاست کا مطلب آپ نے اپنی اس چیز کا مفہوم بیان کرنا ہے، اپنا میسج ڈیلیور کرنا ہے۔ اور اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ اپنی جامعہ تک اپنا میسج یا پیغام پہنچا رہے ہیں تو کبھی بھی آپ کی اس سے تعلیم متاثر نہیں ہوگی۔
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سیاست ہمیں نہیں کرنی چاہیے، سیاست الگ چیز ہے، تعلیم الگ چیز ہے۔ تو یہاں پہ میں جی ان لوگوں کے لیے کہنا چاہوں گا کہ تو ہی نادان تھا، تو ہی نادان تھا، چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج ننگی داماں اور بھی تھا۔ اسی کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زبان میں کہا کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شہیں ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے طلباء سے فرماتے ہیں، اپنے نوجوان نسل سے فرماتے ہیں کہ آپ کا بادشاہی سے نہیں ہے، آپ شہیں ہیں، آپ آزاد ہیں، اڑیں اپنی پرواز۔ تو اگر ہے ہمارے آج کا جو جامعات ہیں، یونیورسٹیز کالجز میں جو تنظیمیں ہیں ختم کر دی گئی ہیں، یونیورسٹی میں کوئی تنظیم نہیں ہے، یا دوسرے نمبر پہ کوئی اگر کام کرتی ہے تو اس کو روک دیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے تنظیموں کو بحال اگر کر دیا جائے تو کیا ہوگا؟ لیکن جی تعلیم، میں چاہوں گا کہ یہ جو بھٹو نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے تعلیمی نظام جو ہمارا اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن پہ پابندی لگوائی تھی، یہ بحال ہونی چاہیے۔ آج ایک رکشے والے کی یونین ہے، ایک گدا ریڑھی والے کی یونین ہے، ایک بس ٹرانسپورٹ کی یونین ہے، لیکن طلبہ کی یونین پہ بحالی پہ پابندی ہے۔ طلبہ کو اپنے حقوق منوانے کے لیے کبھی کسی سیاستدان کے پیچھے جانا پڑتا ہے، کبھی کسی سیاستدان کے پیچھے جانا پڑتا ہے۔ اگر یونین سے پابندی اٹھا لی جائے تو طلبہ اپنے حقوق خود منوا سکیں۔ صحیح ہو گیا سر، آج کا جو ہمارا سیشن ہے بہت ہی اچھا سیشن رہا، اور نسل نو کے لیے بہت ایک پیغام ہمارا جائے گا کہ نسل نو کو، طالب علم کو سیاست میں کس طرح آنا چاہیے۔ میں اپنے آنے والے اسٹوڈنٹ جو بھی ہمارے یہ لائیو سیشن کو دیکھیں گے انہیں یہ کہنا چاہوں گا کہ سیاست کی حد تک رکھیں، اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو ساتھ اسٹڈی کو رکھیں۔ پولیٹیکل سائنس ایک بہت اچھا سبجیکٹ ہے، ایون کہ آپ سیاست میں اس طرح نہیں بھی آنا چاہتے، آپ خود کو ایک لیڈر بنائیں۔ سیاست نہ صرف جو ہوتی ہے وہ سیاست کی حد تک ہے، ایم پی ایم این اے بننا، بلکہ ایک لیڈر بننا ہے۔ تو میری بھی قوم سے، آنے والے نوجوان سے گزارش ہے کہ وہ ایز اے لیڈر بن کر اپنے ملک و قوم کی خدمت میں اپنا کردار ادا کریں۔ میں اجاز بھائی آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر نئے سیشن میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ جی، شکریہ۔